ہمیں غلط چیز غلط محسوس ہی نہیں ہو رہی، بے حس ہو گئے نا. اب دیکھیں یہ والی میں نے کئی لوگوں کے سامنے یہ بات ہم نے کبھی کی ہے ناولز کے متعلق، کہ علماء اس پہ فتویٰ دیا ہے، سعودی فتویٰ کمیٹی کے علماء نے اور علماء نے، کہ یہ جھوٹ ہے، حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے حرام ہے؟ نہیں، ان کو احساس ہی نہیں اس بات کا کہ یہ بھی حرام ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو بیہودگی نہیں ہے. اصل میں ہم نے اپنا بیہودگی کا جو لیول ہے نا اس کو بہت زیادہ گرا دیا ہوا ہے لوگوں نے. یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگوں نے بہت نیچے اس لیول کو لے گئے ہیں. ان کے نزدیک بیہودگی صرف آخری انتہا ہوتی ہے، اس سے پیچھے تو سب کچھ جائز ہی ہوتا ہے. کوئی غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہے، خواب دیکھ رہی ہے، اس کے بارے میں تمنائیں کر رہی ہے، اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس کی پرسنالٹی پہ بات کر رہی ہے. یہ ہمارے ہاں اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بہودگی ہے. مرد بھی ایسے، اگر لڑکا ہے وہ کسی غیر محرم لڑکی کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں سوچ رہا ہے، کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اپنی پلاننگز بنا رہا ہے، اور اس کے ساتھ تمنائیں گڑھ رہا ہے، تو نہیں، یہ تو بہودگی ہے ہی نہیں. بہودگی تو صرف آخری انتہا ہوتی ہے، بس وہ بہودگی ہے، اس سے پیچھے سب کچھ جائز ہے. کوئی بھی کچھ بھی کرتا رہے. ناولز میں کیا ہے؟ یہی ہے. جس ناول کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہی ہے، پورا ناول ہی ہے. تو اس کو سب لوگ باقاعدہ دینی اور مذہبی لوگ اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی یہ تو آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے. کیا کون سے اللہ سے جوڑتا ہے یہ والا آپ کو؟ یعنی یہ کون سے مطلب کس اس میں کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے؟ استغفر اللہ. تو بہرحال یہ بعض باتیں مزاج کے خلاف ہو گئیں، تو یہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ یہ طلبا کے لیے بات، یعنی آپ کے سمجھنے کے لیے بات ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، ان کی حساسیت کو سمجھیں. لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے یہ بات کرتے ہیں اور کیسے یہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے مسائل ہیں، اور ان مسائل نے ہی یہ ساری نحوستیں جو ہمارے اوپر لا کے ڈال دی ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ خرابی ہے اور ہم خرابی میں واقع ہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتنے میں ساقط ہو چکے ہیں، یہ گر چکے ہیں. ان کو لگتا ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا. یعنی اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیکی اور بدی، حق اور جو ہے وہ باطل، اس کی پہچان ہی ہم سے ختم ہو گئی ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کسی بندے کے لیے یہ ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان بیچارہ فرق ہی کھو دے، اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم ربی جبریل و میکائیل. وہ دعا پڑھیں اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اس چیز میں مجھے ہدایت دے دے، مجھے رہنمائی عطا فرما دے. کیوں؟ حق کی طرف رہنمائی بہت بڑی چیز ہے، یہ آپ کو مل جانی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. یہ بسا اوقات لوگوں کو لگتا ہے یہ تشدد کی باتیں، یہ تو متشددانہ سوچ ہے. کون سی اس میں متشددانہ سوچ ہے؟ آپ ذرا تصور کریں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوں. یہ جو ناول نگار جو کہتا ہے کہ اس سے ہم اللہ سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ناول پڑھا جائے، آپ تصور تو کریں نا ذرا. اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہو، لڑکا کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہو، عشق معاشقے اور چکر چل رہے ہوں. تو آپ ذرا تصور کریں اس بات کو. اگر آپ کو لگے کہ یہ بالکل نارمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے یہ پڑھا جائے اور وہ کہتے ہیں ہاں بالکل بڑا اچھا ہو رہا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر یہ اللہ سے واقعی آپ کو جوڑ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو آپ کا سر جو ہے وہ جھک جائے، آپ کو شرم سے پسینہ آ جائے کہ ایسی بری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے بھلا، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آپ کو شیطان نے پریشان کر دیا تھا. شیطان نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، ورنہ یہ بات ایسے ہے نہیں جیسے آپ کو کسی نے کہی ہے. یہ بڑی خرابی والا معاملہ ہے. تو یہ بہت بڑا، ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے وہ بہت زیادہ اس پہ بات کر رہے تھے، یہ فلمز بنانا یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ایسے اور ایسے. میں نے ان کو عرض کی کہ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ دین پھیلایا ہے. آپ صرف تصور کریں نا، یہ جو فلاں ایکٹر آپ کہہ رہے ہیں اس نے ایکٹنگ کی ہے فلاں فلم میں اور اس میں اس نے دین ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کا، اس کی جگہ کوئی صحابی کا تصور لے کے آئے نا، صحابہ جیسی پاک ہستی ہو کوئی، وہ ایکٹنگ کر رہی ہو، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا تھا؟ کیا اگر وہ آج ہوتے تو وہ یہ کام کرتے؟ نہیں کرتے. یہ تو ایک مسلمان، عام مسلمان، اس کی عقل انکار کرتی ہے اس بات کا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں بیٹھتا، کیوں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟
اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ سے چیز چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس خیال کو آتے ہی ہم نعوذ باللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں، یا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، دوسرے صحابہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، وہ یہ کام کرتے. تصور آتا ہے ذہن میں؟ نہیں آتا، کہ آتا بھی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ والے تھے، ان سے جڑے. باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شہرت اور ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے، اور بس خرابیاں اس پہ جتنی بات کریں تو وہ بڑھتی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید کبھی آگے انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی تو اور بھی کوئی اس کی مثالیں بھی ہم آپ کو دیں گے. بعض لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ناول سے کر دی ہے.